کہ کیا حقیقت ہے ہمارے ایک کزن کے نواسے کو پیلیا ہو گیا تو وہ بجائے علاج کرنے کے جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، کسی بھی بیماری میں رقیہ یہ جائز ہے، جھاڑ پھونک مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض پہ دم کر دیں، یا وہ حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، اسل اللہ بسم اللہ ارقیک ان یشفیک من کل اذی یؤذیک، اس طرح کی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ کے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پیلیا آج کل جھڑوایا جا رہا ہے نا، وہ گلے میں پتے ڈال دیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب سے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے وہ کان سے پیلیا نکال رہے ہیں اور وہ پیلا رنگ نکل رہا ہے۔ تو ان ٹوٹکوں کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی علاج کے لیے تو قرآن و سنت سے ثبوت نہیں چاہیے نا، علاج تو تجربے سے بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹکے کرتے ہیں نا، کچھ گلے میں جوتوں کا ہار بھی پہناتے ہیں پیلیا کے مریض کو، کچھ پتے ڈال دیتے ہیں اور اس طرح کے عجیب وہ لے کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں ہم۔ تو ٹھیک ہے، قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس علاج کے لیے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ مگر میرا مشاہدہ، میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس سوائے نفسیاتی طور پہ مریض کو مطمئن کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں ہندوستان پاکستان میں بے انتہا غلو ہے، پیلیے کے مریض کو پتہ نہیں کیا کیا جھڑوایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم کرتی ہیں۔ رقیہ جو مسنون ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، بس، باقی پراپر علاج کرائیں۔ یہ جو پتے گلے میں ڈالنا، جوتے ڈالنا اور پتہ نہیں اور بھی ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، کاغذ کی کپی بنا کے کان کے قریب رکھتے ہیں، پھر اس کو ہلاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں پیلا رنگ نکل رہا ہے، سوائے نفسیاتی کھیل کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی غلو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیلیا اس کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے۔ انگریزوں کو بھی یرقان ہوتا ہے، پیلیا ہوتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ عربوں کو بھی پیلیا ہوتا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو یہ خامخواہ کی ایک بات ہے، جب آدمی اپنے ذہن میں ایک چیز کو پہلے سے بٹھا لیتا ہے نا، تو اسے پھر ہر چیز اسی طرح سے نظر آتی ہے۔ تو اس کی نہ کوئی شرعی دلیل ہے، نہ کوئی تجربے سے دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پیلیا کے بہت سے مریضوں کو جھاڑا ہے، ان کو ٹھیک کر دیا ہے۔ او بھائی، آپ نہیں جھاڑتے تو بھی انہوں نے ٹھیک ہو جانا تھا، وہ دوا کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور ایسے بہت سے مریضوں کو ہم دکھا سکتے ہیں جن کو جھاڑا گیا اور مر گئے وہ بیچارے۔ تو یہ کچھ بھی نہ، ان چیزوں سے انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم ہوتا ہے، توہمات کی دنیا میں پڑتا ہے۔ جس چیز کی دلیل نہ قرآن و سنت سے ہو، نہ کوئی حکیم اور ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں، تو ایسی چیزوں سے علاج کرنے میں وہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ کل کوئی اور آ کے کچھ اور شروع کر دے گا، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے یہ بیان میں بھی واقعہ بتایا، ان کے بچوں کو پیلیا ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں یہ جھڑواؤں گا، میں سیدھے علاج کروں گا، باقی دم کروں گا ان کے اوپر جو رقیہ شریعت میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، پیلیا تو اس کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھائی انگریزوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے، عربوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ انہوں نے نہیں کیا، اور وہ بچے آج ابھی یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے، دونوں بھانجے ہیں میرے۔ تو حالانکہ بہت رشتہ داروں نے تانے دیے تھے۔ تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو توہم کی دنیا سے، وہم پرستی کی دنیا سے نکالیں، ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ ڈنڈیوں سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب نظر کے ایک وہ اگلے کو نفسیاتی طور پہ مطمئن کرنے کے ایک طریقے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلو سامنے والا ذہنی طور پر مطمئن ہو رہا ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ بھائی مطمئن تو ہو رہا ہے وہ ذہنی طور پر، لیکن وہمی بھی بن رہا ہے۔ یہ ساری توہمات یہیں سے شروع ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی اور آپ صرف ایک امکان کے درجے میں چیزوں کو لیتے ہیں، پھر آپ ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ اسی سے ہوا ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے، جیسے دیکھو میرے اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت اولاد دی ہے، میں نے کبھی کسی بچے کی نظر نہیں اتاری۔ سارے بڑے بڑے ہو گئے، کچھ بڑے ہیں، کچھ درمیانے، کچھ چھوٹے ہیں۔ جو حالات سب کے ساتھ آتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، الحمدللہ، اللہ سب کو صحت دے۔ زیادہ سے زیادہ کبھی آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کر دیا اگر کوئی بیمار ہے۔ یہ جھاڑنا اور تعویذ، ان چکروں میں اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی نہیں لگے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بچوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ بہت رو رہا ہے تو اکثر عورتیں گھروں میں مرچیں جلاتی ہیں، کالی مرچیں، اور وہ کہتی ہیں پتہ نہیں دھواں نکلے تو اس کی علامت ہے کہ نظر نہیں لگی، دھواں نہ نکلے تو اس کی علامت ہے نظر لگی ہوئی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم مرچیں جلانے سے نا، یہ ٹوٹکا کرنے سے بچے کی نظر اتر جاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے، تمیز سے بیٹھ جاتا ہے وہ۔ تو وہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگ کہ دیکھو ہم نے مرچیں جلائیں، ٹوٹکا کیا اور بچے کی نظر اتر گئی۔ اور بھائی بات اصل میں یہ ہے، یہ بات عبداللہ بن مسعود کے قول سے بھی ثابت ہے اور بھی آثار سے ثابت ہے
کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے والدین کے عقیدے خراب ہیں، ان کو کسی عمل کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی، تو شیطان ایسے ماں باپ کے بچوں کو چھیڑتا ہے. جب وہ چھیڑتا ہے تو بچے روتے ہیں، پھر ماں باپ کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں تو شیطان چھیڑنا چھوڑ دیتا ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے. تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرچیں جلانے سے ہو رہا ہے یہ، حالانکہ اگر آپ مرچیں جلانا چھوڑ دو اور بولا روتا ہے تو رونے دو، ہم علاج کریں گے اور جو سنت رقیہ ہے وہ کریں گے بس، تو شیطان جو ہے نا وہ بچے کو چھیڑنا ہی چھوڑ دے گا، بچہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو ان ٹوٹکوں میں پڑھتے ہیں نا بچے بھی انہی کے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور ٹینشنیں بھی انہی کو آتی ہیں، پھر جب وہ ٹوٹکا کرتے ہیں تو ٹینشن دور ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کام شیطان کر رہا ہوتا ہے آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا قبرستان میں، کسی گاؤں میں، تو کسی بزرگ کی قبر تھی، تو وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جو اس بزرگ کی قبر پہ لیٹتا ہے، بزرگ اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. اور ہم نے دیکھا جو بھی لیٹ رہا ہے وہ بھائی ایسی لات پڑتی اس کو، وہ جا کے دیوار سے لگتا. ہمیں پتا تھا یہ شیطانی کام ہے، بزرگ کا کام نہیں ہے قبروں سے لات مارنا. اگر یہ بزرگ قبر کے اندر سے لات مار رہے ہیں تو یہ بزرگ ہی کیسے ہیں؟ یہ تو پھر قبر کے جب باہر تھے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہوں گے. یہ جب اندر بیٹھ کے ان کو سکون نہیں ہے، معذرت کے معاذ اللہ، یعنی میں ان بزرگ کی توہین نہیں کر رہا، لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے جو اندر بیٹھ کے جو اتنی تمیز سے نہیں بیٹھا وہ باہر پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہوگا بیٹھ کے، وہ بزرگ ہی نہیں ہے پھر تو وہ. تو مجھے پتا تھا یہ مردے تو بیچارے اپنی لات ہلا نہیں سکتے، یہ اس کو لات ماریں گے. یہ شیطان یہاں پر جنات ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ جنات کا شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے جن کا جنات پر عقیدہ ہوتا ہے. تو میں اور میرے ایک ساتھ استاذ تھے، جو استاذ تھے میرے ساتھ وہ تو بڑے چھوٹے سے قد کے تھے، ان کا تو نام ہی مولانا مختصر رکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے پیار سے، یعنی ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ برا نہیں مانتے تھے اس پہ، بہت ہلکے پھلکے تھے. ہم نے کہا چلیں آپ لیٹیں، وہ لیٹے، کوئی لات نہیں پڑی ان کو، بڑے آرام سے. تو یہ جو قریب میں مزار کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو. ان مولانا صاحب نے جو مختصر سے تھے انہوں نے آیت الکرسی بھی پڑھی. پھر کہا کہ اب آپ تصور کریں، اب آپ ایسا کریں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ بھی رکھ لیا پھر بھی نہیں لڑک رہے. پھر کہا 2-4 لڑکیاں خود لگائیں. انہوں نے خود بھی لگا لی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. میرا نمبر آیا، انہوں نے کہا لیٹو بھائی، میں بھی لیٹا. جو وہ کہہ رہے تھے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے نہ کوئی لات پڑی نہ ہم لڑکے. تو وہ مزار والے لوگ جو گاؤں کے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم دونوں کے عقیدے خراب ہیں، تمہارا بزرگوں پہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا بزرگوں پہ سچی مچی کا عقیدہ ہے کہ بزرگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہاں قبرستان میں شیاطین ہیں، اور جب صحیح عقیدے کا آدمی آتا ہے تو شیاطین کچھ کرتے نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم لیٹ کے دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے کہا لیٹو. اب وہ لیٹے ہیں تو اب ان کو بھی لڑکیاں نہیں لگ رہی، حالانکہ پہلے تو وہی بندہ لیٹا تھا اور لات لگی اور وہ قبرستان کی دیوار پہ نا کلا بازیاں کھاتا کھاتا گیا ہے. دیوار قریب تھی، زیادہ دور نہیں تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ لیٹ رہا ہے تو بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ غصے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یار یہ جو ہے نا تم لوگوں کے آنے سے نا یہاں بزرگ کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور میں نے کہا بھائی ہمارے آنے سے شیطان بھاگ گئے یہاں سے. تو اب شیطان بول رہا ہے کہ یہ 2 بندے جب تک کھڑے ہوئے ہیں یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، پول پٹیاں کھول رہے ہیں ہماری. شیطان فائلیں لے کے کہیں اور گیا ہے، شیطانوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں آج کل. وہ کہتے ہیں یار بندے زیادہ ہیں اور کام زیادہ ہے ہمارا، تو جس کا عقیدہ آرام سے خراب ہو سکتا ہے اس پہ داؤ چلاؤ. جہاں تھوڑی سی بھی ٹیکنیکل پیچیدگی آ جاتی ہے شیطان اپنی فائلیں لے کے وہاں سے شارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے غائب ہو گیا. میں نے کہا ابھی پھر آپ لوگ تھوڑے دنوں میں یہی حرکتیں شروع ہو جائیں گی. تو اس سے میں یہ واقعہ آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے عقیدے یہ ٹوٹکوں پہ اور ان چیزوں پہ ہوتے ہیں نا، تو شیطان ان کو ٹینشن دیتا ہے. پھر جب وہ ٹوٹکا کرتے ہیں تو شیطان وہ جو بچے کو تنگ کر رہا تھا وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں دیکھو اس ٹوٹکے کی وجہ سے بچہ صحیح ہو رہا ہے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے بعض لوگوں پہ جنات آتے ہیں، جب وہ مزار جاتے ہیں تو جنات اتر جاتے ہیں. واقعی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بزرگ کی قبر پہ جانے سے بزرگ نے یہ جن اتار دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے جن چڑھایا ہوتا ہے یا شیطان مسلط ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مزار جائے گا یہ. تو جب یہ مزار جاتا ہے شیطان غائب ہو جاتا ہے تاکہ اس کا اس مزار پہ عقیدہ درست ہو، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے لوگ مسجدوں کو چھوڑ کے مزاروں کو آباد کریں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ مزار جائیں، اس کا علاج ہے آپ شیطان کو کہتے ہیں بھائی تو مجھے جان سے بھی مار دے گا نا، میں نہیں جاؤں گا مزار. میں نہ عامل کے پاس جاؤں گا، نہ روحانی ٹوپی ڈرامے کروں گا، میں نہ عاملوں کے پاس جاؤں گا، نہ میں تعویذ گنڈے کروں گا. جو مرضی کرنا ہے تیری ایسی کی تیسی کر لے تو،
جب یہ کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ یہ سارے جن چڑیل بھوت ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں انہی لوگوں پہ آتی ہیں جو ان چیزوں پر زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو بس رقیہ شرعی کرنا چاہیے. سورہ فلق سورہ ناس رات کو پڑھیں, ہاتھوں پہ دم کر کے پورے ہاتھ کو جسم پہ پھیر لیں, یہ طریقہ سنت ہے. باقی اللہ پہ اعتماد کریں اور پراپر طریقے سے علاج کریں. یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو ہے جس طرح, اور میں نے دیکھا جو ان چیزوں میں پڑھے ہیں وہ بیچارے زندگی انہی میں لگی رہتی ہے. پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم, کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا سے منع کیا, یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا نہیں چاہیے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں شاکر کشمیر سے. جناب شاکر صاحب, جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے. ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے. تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا, اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں. ایک ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے. چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے. رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو. وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے, برکت حاصل کرنا ہے. اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے, پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا. تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے, اور ظاہر ہے منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو. تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے. اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے, تنزیہ کا مطلب یہ کراہت ہے, کو حرام نہیں ہے. یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا. جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے, وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے تو یہ اس کے کراہت بہرحال ہے اس میں. تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں, تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں. تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے, تو اصحاب علم, دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں. اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں. میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے, سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا, اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا. لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے, تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں, تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں. تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے؟ وہ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں. تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے.